میں نے جو ریفلیکشن شیئر کرنی وہ سورہ مریم سے ہے. سورہ مریم میں پہلی ہی چند آیات ہیں اور یہ دعا کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنی ریفلیکشن شیئر کرتا ہوں. حضرت زکریا کی دعا بہت ہی مشہور دعا الحمدللہ، اور اس میں جو الفاظ ہیں ان کی دعا کے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب کہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا. یعنی اللہ ایکنالج کر رہا ہے کہ اللہ کو چپ کے پکارنا ہے اللہ کو بڑا پسند ہے. یعنی انہوں نے لونلی نیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا اور دل سے پکارا اور کہا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیئا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. یہ جو ایکچولی ورڈز ہیں نا، ولم اقم بدعائک ربی شقیا، کہ اے میرے رب میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. دیکھیں پوائنٹ ٹو نوٹ، ایک بندے کی اولاد نہیں ہے اور بڑھاپے کو وہ پہنچ گئے، ابھی تک تو جوانی سے بڑھاپے تک کتنی دعائیں کی ہوں گی اولاد سے، مطلب ملینز میں بھی، ٹھیک ہے اگر ہم اپنے کانٹیکس میں سوچیں. لیکن اس کے باوجود وہ مایوس نہیں ہے. ہم 2 دن دعا نہ پوری ہے ہم کہتے ہیں لو جی اللہ ہماری دعائیں نہیں پوری کر رہا، ہم دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا آپ سے دعا کر کے. یعنی اس لیول کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ایزمپشن. اور پھر دیکھیے اس کے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کی دعا سنی، حضرت یحییٰ کی بشارت دی، اور اس کے بعد جب وہ بشارت دی گئی تو ہی واز سرپرائزڈ، یعنی خود ہی دعا کر کے خود ہی سرپرائز ہو گئے. ایک اکثر ایسا ہوتا ہے نا، بندہ ایک دعا کرتا ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہے تو وہ سرپرائز ہو جاتا ہے کہ یار الحمدللہ اللہ نے دعا سن لی. تو یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اس میں بڑا ہوپ ہے. لیکن اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ دعا کے حوالے سے کبھی مایوس نہ ہو، دعا کرتے رہیں، اسپیشلی ایسی چیزوں کی جیسے اولاد کے حوالے سے ہے، ایسی چیزیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے یا بہت بینیفیشل ہیں ان دس دنیا ان آخرہ. کیونکہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری فلانے سے شادی نہیں ہو رہی تو کیا میں ویٹ کرتی رہوں یا ویٹ کرتا رہوں اور دعا کرتا رہوں. تو وہ تو انسان کو اشارے پھر سمجھ جانے چاہیے اور انسان کو موو فارورڈ کرنا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں وہ کبھی بھی دعا نہیں چھوڑنی چاہیے ان چیزوں کی. اور اللہ کے بارے میں حسن ظن کہ میرا رب تو وہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، اور وہ ضرور سن رہا ہے میری دعا اور مجھے بہترین ہی دے گا. اور بس پیچھے پڑ جائے بندہ کہ اللہ مجھے یہ چاہیے آپ سے. علی بھائی آپ کی اسی بات سے نا مجھے اپنا بھی ایک واقعہ یاد آیا دعا کے لحاظ سے، کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا ادھر کہ ہماری جو فرسٹ بورن تھی مریم، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تھا. تو اس کے بعد ہمیں بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے. تو دسمبر 2019 میں نے عمرہ کیا تھا، کووڈ سے بالکل پہلے. اور مجھے یاد ہے جب میں نے کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھا، پہلی میری نظر جو پڑی کعبہ کے اوپر، تو میں نے یہی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نا نیک صالح اور صحت مند اولاد دیں مجھے. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی کہا کہ مجھے اولاد انہی کنڈیشنز کے ساتھ چاہیے. یعنی اگر اولاد نیک نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، تو پھر اولاد بھی نہیں ہے، مجھے اولاد بھی نہیں چاہیے، سیدھی سی جو بات ہے. اور ہمیں بھی سب اپنی اولاد کے لیے نا یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بھی بنائے، صحت مند بنائے. تو میں نے جو کعبہ پہ میری پہلی نظر پڑی تھی تو میری نا دل سے یہی دعا نکلی. اینڈ لیس دین اے ایئر آفٹر دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بیٹی دی، اور اس کے 11 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دے دیا. تو لیس دین 2 ایئرس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی بھی دی. ولم اکم بدعائک رب شقیا کا عملی بالکل. اور یعنی میں بھی کبھی بھی واللہ کبھی بھی میں مایوس نہیں ہوا، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا جب بھی میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگا ہے. اور اس میں نا ہمیں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہمیں واضح طور پہ بتایا کہ انسان جب بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو ون ون سچویشن ہوتی ہے. کیونکہ 1 of 3 things happen. ان 3 میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں ہمیں نا یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی آپ دعا کریں گے نا ان تینوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی. پہلی چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر وہی جو آپ دعا مانگ رہے ہو وہ اسی طرح قبول کر لی جائے اور آپ کو آپ کے سامنے مینیفیسٹ کر دی جائے وہ دعا. دوسری چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی وہ دعا تو نہ قبول کرے، لیکن آپ کی طرف اگر کوئی مصیبت آنی تھی، کوئی مشکل آنی تھی تو وہ آپ سے وہ ٹال دے گا. کوئی بھی پرابلم آنی تھی وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. سو یو وونٹ گیٹ واٹ یو پریڈ فار، لیکن سم تھنگ دیٹ واز ڈیسٹنڈ فار یو، جو کہ کوئی ایول تھا، کوئی ہارم تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا. یہ سیکنڈ پاسبلٹی ہے. تھرڈ پاسبلٹی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ آپ کی دعا اس دنیا میں قبول کرے گا، نہ آپ سے کوئی مصیبت ڈالے گا، لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے کچھ بہتر رکھ لے گا اس دعا کے عوض آخرت کے دن.
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کو جب اس کے جو ڈیڈز ہیں وہ پیش کیے جائیں گے تو اس میں جو گڈ ڈیڈز ہوں گی تو وہ انسان کہے گا کہ میں نے اس کے لیے کوئی عمل ہی نہیں کیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ تم نے فلاں فلاں دعا کی تھی جو میں نے قبول نہیں کی, اس کا عوض جو ہے, اس کا اجر جو ہے میں آج تمہیں دے رہا ہوں. تو انسان اس وقت ہوپ کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب مجھے جو ہے نا اجر ادھر ہی مل رہا ہوتا. سو یہ 3 پاسبلٹیز ہیں, ان میں سے ایک ہوگی ہی ہوگی. تو اگر یہ یقین ہو نا انسان کو کہ دعا از آلویز اے ون ون سچویشن, تو وہ دعا کثرت سے کرے گا بھی اور مایوسی بھی نہیں ہوگی کہ یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. قبول تو ہوگی ہوگی, قبول کا, مگر قبول کی نوعیت کیا ہے, ان 3 میں سے ایک نوعیت. اور اس میں نا جیسے احمد بھائی علماء نے یہ کہا کہ جو قبولیت ہے نا, جو بظاہر جو قبولیت سے مراد یہ ہے کہ جو ملی, جو مانگا وہ مل گیا, یہ سب سے ہلکا درجہ ہے. سب سے نچلا درجہ کہ آپ نے مانگا آپ کو مل گیا. دوسرا درجہ ہے کہ انسان کو اللہ نے نقصان دور کر دیا. اور کبھی انسان لاجیکلی اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر مجھے آپشن دی جائے کہ مجھے کوئی چیز مل جائے یا کوئی نقصان سے میں بچ جاؤں, کس کو پریفر کرے گا؟ ہمیشہ انسان نقصان سے بچنے کو پریفر کرے گا. اور تیسری چیز آخرت ہے, وہ سب سے بڑا درجہ ہے کہ انسان جب کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی.